آج کراچی میں بڑکے مارنے والے اور کراچی کے وہ حالات جس کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے کہ آج وہ حالات پہلے سے کس قدر بہتر ہیں، اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرنے والے صرف یاد رکھیں کہ آپ کا اسی ایم کیو ایم کے ساتھ غیر فطری اتحاد تھا اور آپ اس کا اظہار اپنے ٹی وی پروگراموں میں اور 2012 میں آپ نے الطاف حسین کو فون کر کے کہا کہ پچھلی باتیں چھوڑیں، آئے اکٹھے مل کر چلیں۔ آپ کے ڈاکٹر الوی فوکل پرسن کے طور پر ایم کیو ایم سے رابطے میں رہتے۔ جب آپ دھرنے کے لیے اسلام آباد آئے تو ایم کیو ایم نے درمیان میں حکومت کو گارنٹی دے کر آپ کو این او سی لے کے دیا، اور جب آپ کراچی جاتے ہیں تو ان سے این او سی لے کر جلسہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جلسوں میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ آج ان کے خلاف باتیں کرنے سے پہلے ان سوالات کا جواب ضرور دیجیے گا کہ یہ مکمکہ جو آپ نے کراچی میں جب بھی جلسہ کیا اپنے جلسوں کی تقریروں سے بھی ثابت کیا، اور 2012 کے ٹیلی فون کال سے لے کر ڈاکٹر عارف الوی جو کہ ایک فوکل پرسن کے طور پر ایم کیو ایم اور آپ کے درمیان رابطے کا کام کرتے تھے، یہ مکمکہ کیوں کیا گیا یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اور لال پیلے آپ ہو رہے ہیں، گرم سرد ہو رہے ہیں، لال پیلے ہونا بنتا ہے۔ انسان جب کوئی رنگے ہاتھوں چوری کرتا پکڑا جائے، جو کہ دنیا کو کہے کہ سب سے بڑا مومن میں ہوں، اور جب اس کی تلاشی لی جائے تو ایک جیب سے ٹیکس چوری، دوسری جیب سے مس ڈکلیریشن آف ایسٹ، تیسری جیب سے منی لانڈرنگ نکلے، تو پھر انسان اسی طرح گرم سرد ہوتا ہے، کہتا ہے اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں سسٹم نہیں چلنے دوں گا۔ سسٹم بھی چلے گا، اسمبلی بھی چلے گی، لیکن اب گند اسمبلی سے بھی صاف ہوگا، سیاسی جماعتوں سے بھی صاف ہوگا، اور آپ جتنے لال پیلے مرضی ہوں، ہم ان ریفرنسوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچیں گے تو عوام کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کو مومن بن کے دکھاتے رہے، لیکن سب سے بڑے چور تو آپ خود نکلے۔ کون سا الزام آپ پر ثابت نہیں ہوا؟ اور پھر کہتے ہو اسپیکر نے جانبداری دکھائی۔ جس دن اسپیکر نے آپ کے استعفے قبول نہیں کیے اس دن تو اسپیکر بہت اچھا تھا، ایک فیصلہ آپ کے خلاف آیا تو اسپیکر برا ہو گیا۔ جو اس نے باقی الزامات مسترد کیے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی مرضی کا نتیجہ نہ آئے تو گالی دیں، مرضی کا نتیجہ آئے تو کہیں واہ واہ۔ میرا خیال ایک جیسی پالیسی اپنائیں، اور یہ جو عوامی طور پر نااہل ہیں، وہ جہلم سے ہوئے، وہاڑی سے ہوئے، وہ آزاد کشمیر سے ہوئے، وہ اب عدالتوں سے نااہل ہونے جا رہے ہیں۔ دنوں کا فرق ہے، آخری حد تک جائیں گے اور ہر عدالت سے نااہل کروا کر قوم کو دکھائیں گے۔ اور ایک پنڈی کا سیاسی بونا میاں نواز شریف کو چیلنج دیتا پھر رہا ہے، اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے وہ دشمنی بڑھا رہا ہے۔ تمہارا قد کاٹ ایک سیاسی بونے کا ہے، وہاں تک رہیں اور چھتیریوں کو جفے مت ماریں، کیونکہ آپ کے بس کی بات نہیں شیخ رشید۔ اور باہر آ کے کہتے ہو اسپیکر کے خلاف بات کرتے ہو، آؤ حلف سے کہو اسپیکر چیمبر کے اندر اسپیکر کے پاؤں پڑتے ہو اور باہر آ کے اس کے گریبان کو ہاتھ ڈالتے ہو۔ ایک جیسا کردار کیوں نہیں رکھتے؟ مایوسیوں کی انتہا پر پہنچا ہوئے ہو تم، اور اسی مایوسی کی وجہ سے خود تو آپ کی نہ عزت رہی ہے، نہ آپ کا احترام رہا ہے، نہ عوامی طور پر اب آپ کو لوگ مانتے ہیں۔ اب آپ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف، جو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستانی عوام سے جنہوں نے عزت کمائی ہے، ان کا نام لے کر ان کی بھی عزت خراب نہ کرو۔ تمہاری تو عزت نہیں، ان کی بھی خراب نہ کرو۔ غیر آئینی اقدامات پر اکسانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف کوئی ہیڈ لائن تو بن سکتی ہے، لیکن تمہاری عزت تو ہے نہیں، دوسروں کی عزت رہنے دو۔ میں چاہوں گا کہ اب بریسٹر صاحب آپ کو فردن جتنے بھی ریفرنس ہیں تمام قانونی پہلوؤں سے آگاہ کریں گے جو کہ آپ کے سامنے ابھی رکھتے ہیں۔